کیا مطلب؟ تمہاری کلاس کے لوگ ٹیسٹ کے لیے فقیروں کی طرح پیج نہیں مانگتے؟ لڑکا لڑکی سے: تم مونگ پھلی کے چھلکوں میں گم ہو جانے والے دانے کی طرح مجھے عزیز ہو۔ اگر آپ روزانہ 3 سے 5 کلومیٹر دوڑیں تو یقین مانیں آپ 5 سالوں میں گھر سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ایک بوڑھے کسان نے جیل میں بے قصور قید اپنے بیٹے کو خط لکھا: پیارے بیٹے، میں اس سال آلو کی فصل نہیں بو سکتا، مجھ سے کھیت کی کھدائی نہیں ہوتی، کاش تم میرے پاس ہوتے۔ بیٹے نے جواب میں لکھا: ابا جان، کھیت میں کھدائی نہ کرنا، وہاں میں نے اسلحہ چھپا رکھا ہے۔ ایک دن پولیس نے سارے کھیت کی کھدائی کر ڈالی لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ بیٹے نے جواب میں پھر خط لکھا: پیارے ابا جان، اب آپ آلو کی فصل کاشت کر لیں، وہاں کھدائی ہو چکی ہے، میں دور بیٹھے بس آپ کی اتنی ہی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کا بے قصور بیٹا۔ لڑکے: میں ہی سارے کام کیوں کروں؟ گھر والوں کا میں نوکر ہوں کیا؟ لڑکیاں: میں گھر کے سارے کام دل سے کرتی ہوں، آخر میں اس گھر کی بیٹی ہوں، میرا فرض بنتا ہے۔ جب سے لڑکیوں نے بائک چلانا شروع کی ہے، سڑکوں پہ کچھ اس طرح کے منظر نظر آتے ہیں۔ لڑکی ٹریفک سارجنٹ سے: دیکھو بھائی، چلان کے پیسے جائز جائز لگاؤ، میں ہمیشہ یہیں سے چلان کرواتی ہوں۔ کامیاب عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو، کیونکہ جو کامیاب ہو جائے وہ عاشق نہیں، خاوند کہلاتا ہے۔ ایک لڑکی نماز پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے نہیں مانگتی، بس میری امی کو ایک خوبصورت سا داماد دے دے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں کہ دعاؤں میں ڈرامے نہیں کرنے چاہیے۔ پیار ہو تو ہیر رانجھے والا، ورنہ آج کل کی لو سٹوری تو لیٹ ریپلائی پر ہی دی اینڈ ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا پاگل ہو جانی ہے، آخر میں پتہ لگنا ہے کہ چائنا سے آنے والی بیماری کا علاج کرشی جوہر جوشاندے میں چھپا تھا۔ آج میرے بھائی سے محلے والوں نے شکایت کی کہ اپنے بھائی کو لگام دو۔ بھائی نے کہا: لگام گھوڑے کو ڈالی جاتی ہے، گدھے کو نہیں۔ بیوی نے بڑے پیار سے شوہر کے پاس آتے ہوئے کہا: دیکھیں جی، منی اور ببلو کے علاوہ ہمارا ایک بچہ اور بھی ہونا چاہیے۔ شوہر: مہنگائی بہت ہے بیگم، اس لیے یہ 2 بچے ہی کافی ہیں۔ بیگم: وہ تو ٹھیک ہے مگر میں پریشان ہوں۔ شوہر بولا: ایسی پریشانی بیگم؟ بیگم: پریشانی یہ ہے کہ اگر ببلو کو اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کون سہارا ہوگا؟ یہ سن کر شوہر بھی پریشان ہو گیا۔ بیوی: پریشان کیوں ہو گئے، کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر: میں سوچ رہا ہوں کہ میں دوسری شادی کر لوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ ابھی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ شوہر کو کچھ ہو گیا۔ 2 دن بعد ہوش آیا تو پتا چلا کہ ٹیبل پر رکھا گلدان زور سے سر پر پڑا تھا۔ لڑکے والے: بیٹی شرماؤ مت، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ لڑکی لڑکے سے: آپ نے اگر یہ سموسہ نہیں کھانا تو میں کھا لوں۔ ڈرائی فروٹس میں اخروٹ باپ کی طرح ہوتا ہے، اوپر سے سخت اندر سے نرم، جبکہ چلغوزہ دوسری بیوی کی طرح جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جب کوئی شادی شدہ آدمی کہتا ہے سوچ کر بتاؤں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا بھائی۔ دوستوں کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ ذلیل کروایا ہے تو وہ شیشے والے دروازوں پہ لکھا پل اور پش ہے۔ کچھ لڑکے ایسی خطرناک اردو لکھتے ہیں کہ گوگل کا انگلش ٹرانسلیٹر بھی فیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج میں چھت سے ڈگا اور میرا گوڈا ٹھا کر کے بجا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، کیونکہ اگر وہ محبت ہوگی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ جب والدین بے عزتی کر کے بس خاموش ہی ہونے والے ہوتے ہیں، رشتہ دار یا پھر بہن بھائی آ کر ہماری 2-4 غلطیاں اور بتا دیتے ہیں۔
گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوسی سے چارپائی مانگنے گیا تو پڑوسی نے کہا ہمارے پاس صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا باپ اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی جل کر ہنستے ہوئے لہجے میں بولا ارے بھائی چارپائی نہیں دینی تو نہ دے، لیکن سویا تو کم از کم ترتیب سے کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ کامیاب عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو جائے، کیونکہ جو کامیاب ہو جائے وہ عاشق نہیں بلکہ خامد کہلاتا ہے۔ شوہر بیٹھے بیٹھے اپنی موٹی بیوی کو غور سے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی کی یہ واحد انویسٹمنٹ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل ہوئی ہے۔ ایک قیدی 10 سال بعد جیل سے بھاگ گیا اور جیسے تیسے چھپتا چھپاتا اپنے گھر پہنچا۔ گھنٹی بجانے پر بیوی نے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی غصے سے بولی ٹی وی پر تو بتا رہے ہیں کہ تم 8 بجے کے بھاگے ہوئے ہو، تو اتنی دیر سے کہاں تھے؟ قیدی بیچارے نے وہیں سے واپس یو ٹرن کر لیا۔ شوہر بیوی سے اتنی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم ماسک کے بغیر گھوم رہی ہو۔ بیوی پھر آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میں منہ پھلا کر گھوم رہی ہوں؟ وکیل طلاق کروانے کے 10,000 روپے لوں گا۔ شوہر پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مولوی نے 1,000 روپے میں شادی کروائی تھی۔ وکیل دیکھ لیا نا سستے کام کا نتیجہ۔ استاد کسی عظیم انسان نے کہا تھا کہ ایک ہی دشمن سے بار بار جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ورنہ آپ اسے تمام جنگی داؤ پیچ سکھا دیں گے۔ جیسے میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی ہوتا ہے، دونوں جنگجو زندگی بھر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے واروں سے اتنے متعارف ہو جاتے ہیں کہ جنگ زندگی بھر جاری رہتی ہے پر حل کچھ نہیں نکلتا۔ شاگرد پھر کیا کرنا چاہیے؟ استاد دشمن بدلتے رہنا چاہیے۔ پاکستان کی 98% مائیں اپنے بچوں کا رشتہ ایسے کرتی ہیں۔ ماں بیٹا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ بیٹا جی امی۔ ماں بیٹا وہ کون ہے؟ بیٹا جی امی یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ ماں اچھا اس کا کیا نام ہے؟ بیٹا شرماتے ہوئے جی امی تنزیلہ۔ ماں ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، کوئی تصویر ہے اس کی تمہارے پاس؟ بیٹا جی امی یہ دیکھیں۔ ماں ماشاءاللہ کتنی پیاری لڑکی ہے۔ اچھا تو بیٹا تم اس کو بتا دینا کہ تمہارا رشتہ تمہاری خالہ کے گھر میں ہو گیا ہے، میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں چولہے پر رکھ کے آئی تھی۔ جہاں شوہر کو یہ شکایت ہے کہ عورت بولتی بہت ہے، وہاں بیگموں کو یہ شکایت ہے کہ مرد سنتے کہاں ہیں۔ بیوی آپ کی سالگرہ کے لیے اتنا اچھا سوٹ خریدا ہے کہ بس۔ شوہر اچھا دکھاؤ تو ذرا۔ بیوی میں بھی پہن کر آتی ہوں۔ کسی جگہ زیادہ دیر رکنے سے عزت کم ہو جاتی ہے، اب کرونا کو ہی دیکھ لو، مارچ میں جو عزت تھی وہ اب کہاں ہے۔ پہاڑی علاقوں میں فوگ، میدانی علاقوں میں سموگ اور کنواروں کی زندگی میں سوگ اس سال بھی جاری رہے گا۔ جتنی موج مستیاں کرنی ہیں شادی سے پہلے کر لیں، شادی کے بعد تو واش روم تک بھی بتا کر جانا پڑتا ہے بھائی، نہیں تو آواز آ جاتی ہے پھر سے کہاں جا رہے ہیں آپ۔ ہم پاکستانیوں کی آدھی زندگی ڈگریاں لینے میں گزر جاتی ہے اور آدھی ان ڈگریوں کی کاپیاں کرواتے گزر جاتی ہے۔ ہاسٹل میں رہنے والے لوگوں سے پڑھنا تو دور کی بات ہے، دن میں 3 بار پانی کی بوتل بھر کر لانا بھی جہاد سے کم نہیں سمجھ۔ ایک سردار اپنی بیوی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشے والے نے شیشے میں دیکھا تو سردار کی بیوی بولی سردار جی یہ آدمی مجھے شیشے میں سے دیکھ رہا ہے۔ سردار بولا ارے او بھائی میری بیوی کو شیشے میں دیکھتا ہے، تو پیچھے بیٹھ، رکشہ میں چلاتا ہوں۔ پپو دکاندار سے آپ کے پاس رنگ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار جی ہے۔ پپو بھاگتے ہوئے بولا پھر اپنی نکی کڑی نو لاندا کیوں نہیں؟